السلام علیکم، ہیلو ایوری بڈی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور بغیر کچھ کہے میں پریزنٹیشن لگا رہا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کون سی پریزنٹیشن سٹارٹ ہونے والی ہے. سو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہاں سے. آلرائٹ، آپ کے سامنے جو ہے وہ اردو کی یہ پریزنٹیشن ہے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی، پی ایس ٹی جی ایس ٹی کی، کلاس 5 کی. اور اس میں بے انتہا چیزیں ہیں، گرامر میں بے انتہا چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں میں نہیں پتہ، تو یقیناً انشاءاللہ میرے تو کافی کام آئی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے بھی کام آئے. اوکے، اس میں جو نمبر 1 جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ حمد ہے، اور وہ حمد جو ہے وہ لکھی ہے عنایت اللہ ٹونکی نے. ان کا پورا نام ہے عنایت اللہ خان ٹونکی، صحیح ہے. تو یہ بتانے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ کلاس 4 اور کلاس 5 ایٹ لیسٹ جب ہم پی ایچ ڈی کی تیاری کر رہے ہوں تو ان میں جتنے بھی حمد یا جتنی بھی نعت یا جتنی بھی دوسری نظمیں ہیں ان کے شاعروں کے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے. کچھ نہیں پتہ یہ ہم سے پوچھ لیا جائے، ٹھیک ہے؟ تو آگے چلتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی دور کرتا ہے راحتیں، آفتیں، کلفتیں، خوشیاں. ٹھیک ہے، اب بڑی کنفیوزنگ سے اس میں آپ کہہ لیں کہ آپشنز ہوں گے، لیکن جو آپ کی بک میں تھا، اینڈ فار دیٹ دا رائٹ آنسر از کلفتیں. ٹھیک ہے، کلفتیں جو ہے اصل میں کلفت سے نکلا ہے. یہ نیچے لکھا ہوا بھی ہے یہاں پہ، ادھر مراد ہے مصیبت. یہ کلفت کی جمع ہے، یعنی کلفت کا مطلب ہوتا ہے مصیبت، تو کلفتیں مصیبتیں. تو اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے سب کی کلفتیں. یہ ورڈ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ آگے چلتے ہیں. آلرائٹ، ایک جیسی آواز والے الفاظوں کو یا لفظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ جس کو بولیں کہ جن کا پروننسیشن جو ہے نا وہ آلموسٹ سیم آ رہا ہو، ان کے یعنی کہ وہ لکھنے میں اور ان میننگ کے لحاظ سے تو وہ الگ الگ ہوں، لیکن جب میں ان کو ادا کروں تو سیم سی آواز آ رہی ہو. ہم قافیہ، ردیف، سابقہ یا لاحقہ. اینڈ دا رائٹ آنسر از ہم قافیہ. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ ہم نے اگزامپل بھی دی ہوئی ہے، وفا، خفا، جفا. یہ سارے جو ہیں دیکھیں اس میں یعنی کہ ان کا مطلب تو الگ ہے، لیکن بولنے میں یا سننے میں یہ ایک جیسی آواز کے الفاظ لگ رہے ہیں. علامہ اقبال کی یہاں پہ ایک پک لگائی ہوئی ہے میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں. محبت کی تمنا ہے تو پھر وہ وصف پیدا کر، جہاں سے عشق چاہتا ہے وہاں تک نام پیدا کر. اگر سچا ہے میرے عشق میں تو اے بنی آدم نگاہ عشق پیدا کر، حسن ظرف پیدا کر. کیا بات ہے! میں تجھ کو تجھ سے زیادہ اور سب سے زیادہ چاہوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے اندر میری جستجو پیدا کر. اگر نہ بدلوں تیرے خاطر ہر چیز تو کہنا، تو اپنے آپ میں پہلے انداز وفا تو پیدا کر. ابھی علامہ اقبال نے بہت زبردست یہ جو ہے نظم لکھی ہے، اس میں آپ دیکھ لیں آپ کو ہم قافیہ الفاظ مل جائیں گے، جیسے وصف، ظرف، اور یہ اپنے اندر جستجو پیدا کر، اور یہ وفا آ گئی. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے ملتا جلتا خفا. تو آئی تھنک پوائنٹ جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوگے. سیم ساؤنڈ والے جو الفاظ ہوتے ہیں نا ان کو ہم قافیہ کہتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. اوکے، مرکب الفاظ بنانے کے لیے کسی لفظ کے آخر میں جو علامت لگائی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، مرکب الفاظ مطلب کمپاؤنڈ ورڈز، صحیح ہے. تو جو 2 کمپاؤنڈ ورڈز بنانے کے بعد جو آخر میں جو اس کی علامت لگتی ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ابھی کلیئر ہو جائے گا آپ کو جب آنسر آئے گا. میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. مرکب الفاظ بنانے کے لیے کسی لفظ کے آخر میں جو علامت لگتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم قافیہ، ردیف، سابقہ یا لاحقہ. دیکھو ہم قافیہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ردیف جو ہوتا ہے نا وہ موسٹلی یہ قافیے کے بعد آتا ہے. ٹھیک ہے، تو سابقہ یا لاحقہ، چلو پہلے آنسر دیکھ لیتے ہیں. لیٹس فائنڈ آؤٹ دا آنسر. دا آنسر از لاحقہ. اوکے، دیکھو 2 ٹرمینالوجی سمجھ لو، لاحقہ اور سابقہ. دیکھو سابقہ سے مطلب ہوتا ہے
پیچھے کی طرف، پہلے ہم کہتے ہیں نا سابقہ ادوار میں یا سابقہ دور میں، تو جو امتیں تھیں یعنی پیچھے کے دور میں، تو جو لفظ کسی مین لفظ کے پیچھے لگے اس کو میں کہوں گا کہ وہ سابقہ ہے، اور اگر کوئی لفظ کسی مین لفظ کے آگے لگے اس کو میں کہوں گا لاحقہ۔ اب یہ دیکھو ایک منٹ سوال سمجھ لو، لاحقے کے لگنے سے ایک لفظ جو ہے وہ مرکب لفظ بن جائے گا، تو یعنی کسی ایک لفظ کے آگے اگر کوئی ایسا لفظ لگا ہو جس کے ملنے سے ایک مرکب لفظ بن جائے تو اسے میں لاحقہ کہتا ہوں، لائک دس کہ سائنس ایک الگ لفظ ہے، لیکن اس کے ساتھ میں اگر دان ملا دوں گا تو یہ سائنس دان، یہ ایک کمپاؤنڈ ورڈ بن گیا مرکب، اور یہ دان جو ہے نا یہ لاحقہ ہے۔ سیم گوز فار ہیئر، عبادت ایک الگ لفظ ہے، اس کا ایک الگ معنی ہے، لیکن اگر میں جیسی عبادت کے ساتھ ایک اور لفظ ایڈ کر دیتا ہوں گاہ، تو یہ عبادت گاہ یہ ایک پورا ایک کمپاؤنڈ ورڈ بن گیا وچ ہیو اے ڈفرینٹ میننگ، اور یہ گاہ جو ہے اس میں لاحقہ ہے۔ اسی طرح سے آپ بہت سارے لفظ بنا سکتے ہیں، سائنسدان، عبادت گاہ، اور بھی بے انتہا لفظ ہیں جو آپ بنا سکتے ہیں۔ تو لاحقہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، کسی ایک لفظ کے ساتھ اگر کسی دوسرے لفظ کا ملنا اور ایک الگ لفظ بنا دینا، اور کمپاؤنڈ ورڈ ہے وہ مرکب لفظ بن جائے تو اسے ہم لاحقہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ آلرائٹ، حرف ندا کن حروف کو کہا جاتا ہے؟ اب اگر آپ کو ندا کا لفظ پتہ ہوگا تو پھر آپ آرام سے یہاں پہ پک کر لو گے۔ ٹھیک ہے، میں پھر بھی یہاں پہ 4 آپشنز دیے ہیں، جن میں پکار ہو، جن میں فریاد ہو، جن میں غصہ ہو، جن سے خوشی ظاہر ہو۔ تو حرف ندا اینڈ دا رائٹ آنسر از جن میں پکار ہو۔ ٹھیک ہے، ندا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پکارنا، آواز دینا یا صدا لگانا۔ ٹھیک ہے، تو ندا کا مطلب ہوتا ہے کسی قسم کی پکار یا صدا، اور یہ چائنیز نما بندہ جو ہے یہ کوئی صدا لگا رہا ہے، تو یہ جو بھی الفاظ کہہ رہا ہوگا نا وہ حرف ندا کہلائیں گے۔ مختلف قسم کے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا اے بھائی ادھر آؤ، بھائی ذرا سننا، اس طرح کے جو ہم الفاظ کہتے ہیں نا یہ حرف ندا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلو آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں یہ آ گیا بالکل، اے بھائی یا اللہ، او بھائی، اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو بھی تو ہم پکار رہے ہوتے ہیں نا، یا اللہ تو میری یہ مراد پوری کر دے، یا اللہ تعالیٰ تو مجھے پاس کر دے، یا اللہ تعالیٰ۔ ابھی آج کل ہم لوگ یہی دعائیں کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آگے بڑھتے ہیں۔ آلرائٹ، ابھی نعت آ گئی ہے، دوسرا جو تھا، اچھا اس میں نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھی ہے وہ لکھی ہے مولوی شفیع الدین نیر نے۔ ٹھیک ہے، اور حمد کس نے لکھی تھی؟ عنایت اللہ خان ٹونکی نے۔ تو یہ آپ کو شاعر یاد رکھنا ہے۔ مجدہ سے کیا مراد ہے؟ زبردست، ٹھیک ہے، میرے والد صاحب کیونکہ خود اردو کے پروفیسر ہیں تو مجھے تو ان چیزوں کا کچھ تھوڑا علم ہے۔ مجدہ سے کیا مراد ہے؟ پکار، فریاد، غصہ یا خوشخبری؟ the right answer is خوشخبری۔ ٹھیک ہے، مجدہ کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری، گڈ نیوز۔ alright، اس کو یاد کر لیجئے گا، آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ گرامر آ رہا ہے، اردو گرامر، جیسے انگلش میں ہمارے پاس سبجیکٹ، ورب اور آبجیکٹ ہوتا ہے، اسی طرح سے اردو گرامر میں بھی ہمارے پاس یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں، سبجیکٹ بھی، ورب بھی، آبجیکٹ بھی، لیکن ان کے نام اوبیسلی اردو میں ہی ہوں گے۔ تو کسی بھی کام کرنے والے کام کرنے کو فعل کہتے ہیں، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا کوئی بھی کام ہوا اس کو ہم ورب کہتے ہیں، تو اردو میں ہم اس کو فعل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور انگلش میں جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اردو میں اس کو فاعل کہتے ہیں، اور جس چیز کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے اسے آبجیکٹ کہتے ہیں، اردو میں اسے مفعول کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ۔ ورب جو ہے وہ اردو میں کیا بولوں گا؟ فعل، کوئی کام کرنا۔ علی نے سیب کھایا، اس نے وہ جو کھایا جو ہے، ایٹنگ از اے ورب۔ ٹھیک ہے، علی کیا ہو گیا؟ علی کیونکہ کام کر رہا ہے تو وہ سبجیکٹ ہو گیا، اٹ مینس علی از اے فاعل۔ اور کس چیز کے اوپر کام کر رہا ہے علی؟ سیب کے اوپر کام کر رہا ہے، تو سیب جو ہے وہ آبجیکٹ ہو گیا، وچ مینس مفعول۔ سو آئی ہوپ آئی میک تھنگس کلیئر فار یو پیپل۔ آگے چلتے ہیں۔ آلرائٹ، کہہ رہے ہیں کہ اردو میں استعمال ہونے والے عربی الفاظ ایسے ہیں جن کے کچھ عربی الفاظ ایسے ہیں جن کے پہلے حرف کے بعد اگر الف لگا دیا جائے تو وہ فاعل بن جاتے ہیں۔ ویری کامن اینڈ ویری لاجیکل۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ عربی میں کچھ ایسے الفاظ ہیں
کہ جن کے پہلے حرف کے بعد اگر میں الف ایڈ کر دوں گا نا تو وہ فائل بن جائیں گے. فائل کا مطلب سبجیکٹ بن جائیں گے, ٹھیک ہے. جیسے ایک لفظ ہے صبر, تو میں یہ صاد کے ساتھ اگر الف ملا دوں گا تو یہ صابر بن جائے گا, سبجیکٹ یعنی صبر کرنے والا, ٹھیک ہے. اینڈ سیم گوز فار ظلم, اگر ظلم کی یہ زواد یہ جو ہے زوئے ہے اس کے ساتھ اگر میں الف ملا دوں گا تو یہ ظالم بن جائے گا, ظلم کرنے والا دا سبجیکٹ, ٹھیک ہے. اور جس پہ ظلم ہو رہا ہوگا وہ جو ہے مفعول ہوگا, آبجیکٹ, اور ظلم خود کیا ہے, فعل, ایک عمل ہے, ورب, ٹھیک ہے. اچھا دوبارہ اس پہ آتا ہوں. علم, علم جو ہے علم کے عین کے ساتھ اگر میں الف ملا دوں گا تو یہ عالم بن جائے گا, یعنی کہ فائل بن جائے گا, سبجیکٹ بن جائے گا. آئی سمجھ میں بات؟ تو اگر آپ سے ڈیفینیشن پوچھ لی جائے نا تو اس کو کسی بھی طرح سے پوچھ سکتا ہے, بس آپ کو صحیح چیز یاد رکھنی ہے, بات سمپل یہ, ٹھیک ہے, آپ کو اور مجھے, ہم سب کو. تو اردو میں اگر کچھ عربی الفاظ کے پہلے حرف کے آگے میں الف لگا دوں تو جو ہے وہ کیا چیز بن جاتی ہے, وہ فائل بن جاتی ہے, اور اس کی ایگزامپلز آپ کے سامنے ہیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں. آلرائٹ. گھبراہٹ, افسوس یا رنج و تکلیف کے موقع پر بولے جانے والے حروف کو کیا کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو سچویشنز ہوتی ہیں گھبراہٹ والی, افسوس والی, تکلیف والی, رنج و غم والی, ایسے موقعوں پر بھی تو کچھ الفاظ نکلتے ہیں نا انسان کے منہ سے, ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ حرف تعسف, حرف ندا, حرف فجایا, حرف استقبالیہ. تو اوبیسلی حرف ندا تو نہیں ہے, ہم نے ابھی پڑھا حرف ندا میں تو ہم کسی چیز کو پکار رہے ہوتے ہیں, ہم کسی کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, اے بھائی ذرا ہٹنا یہاں سے, او بھائی یا اللہ, صحیح ہے, اس طرح کے. حرف استقبالیہ میں اوبیسلی تب گھبراہٹ میں یا تکلیف میں کوئی کسی کا کیسے استقبال کرے گا؟ سو اٹس آل سارٹڈ آؤٹ. ان دونوں میں سے کچھ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ دا رائٹ آنسر از حرف تعسف, جیسے کہ افسوس, ہائے ہائے, آہ میری قسمت, ہائے میرے اللہ, اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں نا جو ہم کسی رنج تکلیف میں یوز کرتے ہیں. اصل میں تعسف جو ہے نا وہ افسوس سے ہی نکلا ہے, افسوس, تعسف, یہ لفظ اسی سے نکلا ہے. تو حرف تعسف وہ الفاظ جو کسی افسوس میں بولے جائیں. اور یہ انکل جو ہیں یہ کافی پریشان لگ رہے ہیں مجھے, او مائی گاڈ, یہ انگلش میں بول رہے ہیں, انگلش میں حرف تعسف, او مائی گاڈ. آگے بڑھتے ہیں. آلرائٹ. اچھا, حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ چیپٹر نمبر 3 ہے. پہلا MCQ آ رہا ہے. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ ویری کامن کوسچن, ہم سب کو اس کا آنسر پتہ ہے. 25, 30, 35, 40, جس کو نہیں بھی پتہ تو اس کو آج پتہ لگ جائے گا. سو دا ٹائم وین دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میریڈ ٹو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی عمر تھی اس وقت 25 سال, ٹھیک ہے. 25 سال کی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ کا نکاح ہوا حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. نیکسٹ کوسچن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت پر ملک شام گئے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا غلام آپ کے ساتھ تھا؟ ٹھیک ہے. اس کا بیک گراؤنڈ تو پتہ ہے نا آپ کو کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا شی ایکچولی وانٹ ٹو جج پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ تو صادق اور امین ہے. تو آپ رضی اللہ دیکھنا چاہتی تھیں کہ میں بھی دیکھوں کہ یہ میں ان کو ایک تجارت کے قافلے پہ بھیجتی ہوں اور اپنے غلام بھی بھیج دوں گی تاکہ وہ مجھے آ کے پوری رودات بتائے, ساری کہانی بتائے. تو اس غلام کا نام کیا تھا جو شام کے تجارتی قافلے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا تھا, اور اس کو بھیجا کس نے تھا؟ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کیا اس کا نام راحیل تھا؟ کیا اس کا نام میسرہ تھا؟ کیا اس کا نام عبداللہ تھا؟ کیا اس کا نام ابو نصر تھا؟ اینڈ دا رائٹ آنسر از میسرہ, ٹھیک ہے. میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں عزت سے نام دے رہا ہوں بیکاز انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا. میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اس وقت اسلام نہیں قبول کیا تھا انہوں نے, کیونکہ اس وقت تو نبوت ہی نہیں ملی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بہرحال اس وقت یہ غلام تھے حضرت ختیجہ کے, اور انہوں نے آ کے پھر بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایک بہت ایماندار شخص ہیں. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس قصے میں. آگے بڑھتے ہیں. غلام نے تجارتی سے واپسی پر کس چیز کی خوشخبری سنائی؟ ٹھیک ہے, جب وہ تجارتی قافلہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈ کر رہے تھے, جب یہ واپس آئے ہیں, اور یہ قافلہ کس کا تھا؟ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اس غلام نے کون سی خوشخبری سنائی؟ خوشخبری, یا میں اس کو ایسے بھی تو کہہ سکتا ہوں کہ اس غلام نے کیا مجدہ سنایا. ابھی ہم نے پڑھا ہے نا مجدہ, مجدہ مینس خوشخبری, ٹھیک ہے. کیا اس نے مال کی خوشخبری سنائی؟ کیا چاند نکلنے کی؟ کیا منافع کی؟ کیا عید کی؟ اینڈ دا رائٹ آنسر از پروفٹ, یپ, منافع کی خوشخبری سنائی. اس نے کہا کہ
یہ جو محمد ابن عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے تو بہت ایمانداری سے کام کیا اور کافی منافع ہوا ہمیں. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لقب سے مشہور ہے؟ طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، حافظہ. یہ میموری بیسڈ کوسچن ہے، یہ تو آپ کو یاد رکھنا ہے. اینڈ the right answer is طاہرہ. لفظ طاہرہ جو ہے وہ طاہر سے نکلا ہے، اور طاہر کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ یا پاک دامن. ٹھیک ہے، اور مطہر بھی تو کہتے ہیں نا، اپنے آپ کو مطہر کر لو، پاک کر لو. تو یہ طاہرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا. آگے بڑھتے ہیں. ختیجہ رضی اللہ عنہ کے دوسرے بھی القابات تھے. آپ رضی اللہ عنہ کو ام المومنین بھی کہا گیا ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ آپ افضل ترین خاتون ہیں، اور پوری کائنات میں یہ شرف صرف حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ یہ وہ واحد خاتون ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سلام بھیجا. تو یہ ایک بہت بڑی مطلب آپ کہہ لیں کہ سعادت ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کریں، ان پہ رحمت نازل کریں. آگے بڑھتے ہیں. جی، جس سال حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اس سال کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت، بیکاز آئی نو دا ہسٹری آف دیٹ پرٹیکولر ایونٹ. شیب ابی طالب کے اندر جو ہے وہ 3 سال گزارے تھے گھاٹی میں. خیر، اچھا، اس میں کیا اس کو خوف کا سال کہتے ہیں، کیا سوگ کا سال کہتے ہیں، کیا غم کا سال کہتے ہیں، کیا پریشانی کا سال کہتے ہیں؟ and the right answer is غم کا سال. obviously اس کو غم کا سال کہتے ہیں، اور اس سے عام الحزن، حزن کا اصل میں مطلب ہوتا ہے غم. لا تحزن یعنی غم نہ کرو، لا کا مطلب نہیں، اور تحزن کہتے ہیں، تحزن حزن سے نکلا، اس کا مطلب ہوتا ہے غم. تو عربی میں اس کو کہتے ہیں عام الحزن، غم کا سال تھا وہ. یعنی اس سال جو ہے وہ 2 زبردست کمپینین جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوئے. ایک تو بہت ہی زیادہ اعتبار اور پیار کرنے والی وائف حضرت ختیجہ کا انتقال ہوا، اور مشکلوں میں ساتھ دینے والے جو چچا تھے ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد صاحب تھے، ان کا بھی انتقال ہوا. تو اتنی مشکل گھڑی میں 2 قریب کے اور 2 بہت ہی زبردست کمپینین کا جانا، وہ بڑا غم کا سال تھا. تو اس کو عام الحزن قرار دیا گیا. اذان ہو رہی ہے، میں سٹاپ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر یہیں سے ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. اذان کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد. اوکے جی، اذان ختم ہوئی تو یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں. عام الحزن، غم کا سال، ہمیں پتہ لگا. آگے چلتے ہیں. جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال مکہ سے دور ایک گھاٹی میں اپنے خاندان کے ساتھ گزارنے پڑے؟ اور یہ آپشنز آپ کے سامنے ہیں، اور میں نے اس کا جواب شاید بھی ڈسکشن میں دے دیا تھا. The right answer is 3 years. 3 سال. اور مکہ کی کچھ ایسی گھاٹیاں تھیں، اصل میں ایک سوشل بائیکاٹ کیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کری تو آپ کے ہی خاندان والوں نے، اور آپ کے ہی رہنے والوں نے، آپ کے ہی شہر والوں نے آپ کو، اور جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اس وقت بیعت کی تھی، ان سب سے سوشل بائیکاٹ کر لیا تھا کہ ہم ان سے بات نہیں کریں گے. اور مجبوراً 3 سال آپ کو ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی کا نام تھا شیب ابی طالب، وہاں پہ گزارنے پڑے. اور بہت 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 جو ہے وہ خطرناک حالات ہو گئے تھے کھانے پینے کے لحاظ سے. اور انہی 3 سالوں میں سے جو آخری سال تھا، اس میں ان دونوں شخصیات کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ابو طالب اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو اس کو عام الحزن یا غم کا سال قرار دیا گیا. آگے بڑھتے ہیں. اوکے، وہ لفظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جیسے انگلش میں ہم ناؤن کی جگہ پروناؤن یوز کرنا شروع کر دیتے نا، اسی طرح سے اسم کی جگہ جو لفظ یوز کیا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مفعول، ضمیر، حرف قریب اور اسم نکرہ. مفعول تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان تینوں میں سے ہے. آئی نو دا آنسر، بٹ میں آپ کو آگے ایکسپلین کروں گا. دا رائٹ آنسر از ضمیر. ٹھیک ہے، مطلب یہ پروناؤن ہے کسی بھی ناؤن کی جگہ، یعنی ناؤن کی بار بار ریپیٹیشن نہ ہو، جبھی تو ہم پروناؤن یوز کرتے ہیں نا. لائک چلو اس کو ایسے سمجھو، میں یہاں پہ اگر اس طرح سے جملے کو بولوں، علی کل کراچی جائے گا، علی کو کراچی سے خریداری کرنی ہے،
علی کراچی میں 2 دن رکے گا. اب یہ بار بار علی 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 کیا ہے؟ ناؤن ہے, یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. تو اس کی جگہ ہم پروناؤن یوز کرتے ہیں, یعنی اردو میں وہ ضمیر ہو جائے گا کہ اسم کی جگہ اب علی کراچی جائے گا, اسے کراچی سے خریداری کرنی ہے. ابھی اسے جو ہے یہ ضمیر بن گیا, یعنی یہ علی کی جگہ آ گیا نا. وہ کراچی میں 2 دن رکے گا, یعنی مجھے پتہ لگ رہا ہے وہ کون, یعنی وہی علی. تو یہ اسے وہ یہ جو ہوتے ہیں نا جو کہ کسی ناؤن کی جگہ یعنی اسم کی جگہ آنا, یعنی کہ کسی جملے میں آنا شروع ہو جائے, اسے ہم پروناؤن کہتے ہیں, اور اردو میں اسے ہم ضمیر کہتے ہیں. تو یہ پیچھے آپ کے سامنے MCQ ہے کہ وہ لفظ جو کسی اسم کی جگہ استعمال کیا جائے اسے ہم ضمیر کہتے ہیں. آئی ہوپ کہ میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہو. نہیں سمجھ میں آیا تو 1-2 بار تھوڑا سا بیک کر کے دیکھ لینا, سمجھ میں آ جائے گا. جملہ لکھنے کا مقصد بھی کچھ یہی تھا. آلرائٹ, رموز اوقاف بہت 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 ضروری ہے, اس کو اچھی طرح پڑھ لینا بھائی. یہ کریں گے کیا, کچھ 3-4 سینٹینس جو اس میں یہ رموز لگا کے, اور آپ کو بتائیں گے کہ بتاؤ بھائی یہاں سے یہاں تک کون کون سے رموز اوقاف آ رہے ہیں. رموز اوقاف مطلب وہی جو انگلش میں ہمارے پاس جو اس طرح کے مارکس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے یہ کالن ہے, کالن کو اردو میں کہتے ہیں سکتہ, اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں, سیمی کالن ہے, آئی ڈونٹ نو. یہ جو بھی ہے اس کو ہم کہتے ہیں وقفہ, کالن کے ساتھ جو ڈاٹ آ رہا ہے. اور پھر یہ جو 2 ڈاٹ لگاتے ہیں ہم انگلش میں, اس کو ہم کہتے ہیں رابطہ. اور پھر یہ اس کے بعد ہم اوبیسلی یہ تو کافی سینس بنا رہا ہے, یہ 2 ڈاٹ لگانے کے بعد یہ ہائفن لگاتے ہیں, اور پھر ہم ایکسپلین کرتے ہیں چیزوں کو. تو یہ تفصیلی, اور فل اسٹاپ, خاتمہ, سمپل, اور سوالیہ کا تو سوالیہ یہ. اور یہ ایکسکلیمیٹری مارک جو ہوتا ہے اسے فجائیہ یا ندائیہ, یعنی اسے حرف فجایہ بھی کہتے ہیں اور حرف ندایہ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایکسکلیمیٹری مارک کو. تو ان کو آپ سیریسلی لیجیے گا, یاد کر لیجیے گا رموز اوقاف کو سب کو. آگے بڑھتے ہیں. نظم کی 2 اقسام ہیں, ویسے تو بہت ساری ہیں لیکن موسٹ پروبیبلی ہم اسی طرح سے ڈیوائڈ کرتے ہیں, حیت کے اعتبار سے اور موضوع کے لحاظ سے. حیت مطلب یعنی کہ اس کی بناوٹ کیا ہے, وہ اس کا ایک بند جو ہے وہ 4 شعروں پر ڈیوائیڈڈ ہے, 5 پر ڈیوائیڈڈ ہے, 3 پر ہے, 6 پر ہے. اور موضوع کے لحاظ سے یہ بھی آ جائے گا آپ کے سامنے. یہ حیت کے لحاظ سے یعنی اس کی بناوٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, اسٹرکچر کیا ہے اس کا. اگر کوئی نظم جو ہے اس میں 3 شعروں کا ایک بند ہے, یعنی 3 شعر آ رہے ہیں, پھر ایک بند کمپلیٹ ہو گیا, پھر 3 شعر آ رہے ہیں, تو ان کو ہم مثلث کہتے ہیں. جس میں 4 شعر ہوں گے اس کو ہم مرکب کہیں گے. جس میں 5 شعر کا ایک بند ہوگا تو اس کو ہم مخمس کہیں گے. اور جس میں 6 شعروں کا بند ہوگا اس کو ہم مسدس کہیں گے. سب سے کامن جو ہے مسدس, اور سب سے مشہور جو ہے مسدس ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھی تھی 9th میں, یا شاید آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ یاد ہے کہ مسدس سے حالی پڑھی تھی ہم نے, الطاف حسین حالی کی. وہ جو انہوں نے پورا اسلام کا پورا حال لکھا تھا نا. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا, وہ ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا, وہ والی جو ہے مسدس حالی. اور اس کو جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت اچھا پڑھا. اچھا آگے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے یہی ہے, ایک شعر ہے آپ کے سامنے, یہ 1 2 3 4, یہ 4 شعر ملا کے ایک بند بن رہا ہے. پھر 1 2 3 4, پھر یہ 4 شعر ملا کے ایک اور بند بن رہا ہے. تو یہ جو ہیں 4 شعر والے کون سے ہوں گے؟ مرکب. یعنی حیت کے اعتبار سے یہ نظم جو ہے یہ کیا کہلائے گی؟ مرکب. میں یہاں دیکھ لیتا ہوں, 1 2 3 4 5, تو یہ 5 شعروں کا ایک بند بن رہا ہے. تو ابھی یہاں پر جو ہے اس کو میں مخمس کہوں گا. اسی طرح سے 1 2 3 4 5, یہ 5 کا یہاں سے مخمس بن رہا ہے, اینڈ اٹ گوز آن. تو یہ پیچھے کر کے تھوڑا اچھی طرح سے دیکھ لینا, سمپل ہے, بہت لاجیکل ہے, سمجھ میں آ رہا ہے. 5 شعروں والا مخمس, 4 شعروں والا مرکب, 3 شعروں والا بند ہو تو مثلث, اور 6 شعروں والا ہو تو مسدس. آگے بڑھتے ہیں. موضوع کے اعتبار سے, موضوع مطلب اس کا ٹاپک کیا ہے, ٹاپک کے اعتبار سے کیا وہ نظم ہے, نظم جو ہے وہ حمد ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے تو حمد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے تو نعت, کسی بزرگ وغیرہ کی شان میں کچھ کہا جا رہا ہے تو منقبت یا نوحہ وغیرہ. تو یہ موضوع کے اعتبار سے یہ ڈویژن ہے. اچھا, قافیہ اور ردیف پہلے بھی بتا چکا ہوں. جو ہم الفاظ جو ہوتے ہیں ان کو ہم قافیہ کہتے ہیں, اور سیم ساؤنڈ والے ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کے بعد, قافیے کے بعد اگر کچھ آ رہا ہے, کوئی بھی لفظ آ رہا ہے, تو اسے میں ردیف کہوں گا. جیسے کہ اب اس میں ہے, جیسے کھو نہ جا اس سحر و شام میں اے صاحب ہوش, ایک جہاں اور بھی ہے جس میں نہ فردا ہے نہ دوش. کس کو معلوم ہے ہنگامہ فردا کا مقام, مسجد و مکتب و میخانے ہیں مدت سے خاموش. میں نے پایا ہے اسے اشک سحر گاہی میں, جس دردناک سے خالی ہے
صدف کی آغوش، نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں، چہرہ روشن تو ہو کیا حاجت گلوگان اش فروش۔ ابھی یہ جو پورا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر آپ یہ دیکھیں ہوش، دوش، خاموش، آغوش، فروش، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے کے سارے جو ہیں قافیے ہیں، لیکن انہی کے بعد کوئی لفظ نہیں آ رہا، اس لیے میرے پاس یہاں ردیف نہیں ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل میں آپ کو ردیف کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اب یہ شجاعت اور امامت یہ دونوں کیا ہیں؟ ہم قافیہ ہیں، یعنی ہم آواز، ان کی جو ساؤنڈ ہے وہ پروننسیشن سیم ہے، اور اس کے بعد یہ جو کا اور یہ کا آ رہا ہے یہ ردیف ہے، ٹھیک ہے۔ سو آئی ہوپ کہ میں نے اس کو کلیئر کیا ہو۔ خاکہ، یہ ٹرم سمجھ لیں، خاکہ سے مراد ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا اسکیچ، کریکٹر اسکیچ بنایا یار کسی کا، تھوڑا سا اسکیچ بتا دو، وہ پینٹنگ والا اسکیچ نہیں۔ خاکہ سے مراد ہے ایسی نثری تحریر جس میں کسی شخص کی منفرد اور نمایاں خصوصیات کو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کی مکمل تصویر نظروں کے سامنے نمایاں ہو جاتی ہے، اس میں اس کے خیالات، سیرت، کردار، شخصیت کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ خاکہ مختصر ہوتا ہے، اس میں تفصیل نہیں ہوتی، یعنی مختصر طور پہ آپ کسی بھی ایک شخص کی کچھ منفرد، اس کی جو ہے منفرد مطلب یعنی اس کی جو ہے اس کے کچھ کریکٹرسٹکس آپ بیان کریں جس سے آپ کو پتہ لگ جائے اچھا یار یہ شخص تو یہ تھا، تو اس کی کچھ خصوصیات نمایاں منفرد اس کی کریکٹرسٹکس آپ بتائیں، وہ خاکہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نثری تحریر ہے، دیکھو نثر کہتے ہیں کسی بھی ایسی بات کو جو کہ سیدھے لفظوں میں بیان کر دی جائے، لائک یہ جو پورا بھی لکھا ہوا ہے نا یہ سب کچھ نثری تحریر ہے۔ اور جو چیز نثر نہیں ہوتی تو اس کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ نظم کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہم نپے تلے الفاظ میں تھوڑا سا ربط بنا کے اس میں تھوڑا سا ردم بنا کے ہم کہہ دیتے ہیں، یعنی ایک شعر کو پھر اس کو ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے، اس کو کھولنا پڑتا ہے، اور اس کی جو ہم جو شعر کی تشریح کرتے ہیں نا وہ پوری نثری انداز میں ہوتی ہے۔ تو جو عام بول چال ہوتی ہے نا تحریری، اس کو ہم نثری تحریر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خاکہ سمجھ میں آیا؟ آگے سمجھو۔ سوانح عمری، اب تو آپ کو ویسی نام سے بھی پتہ لگ رہا ہوگا، نیچے میں نے لکھا ہوا اب یہ بایوگرافی، جس کو ہم بایوگرافی کہتے ہیں نا، کسی بھی شخص کی زندگی کے، لیکن تھوڑا سمجھو اس کو، کسی بھی شخص کی زندگی کے گزرے ہوئے تمام حالات، واقعات کی تفصیلات ہوتی ہے، نجی ذاتی زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو سلسلہ وار لکھا جائے۔ ایسی تحریر کو ہم سوانح حیات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں موت سے لے کے زندگی کے تمام واقعات بڑی تفصیل سے بیان کیے جاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں سوانح عمری، یعنی کسی ایک بندے کی بایوگرافی، اس کے پیدا ہونے سے لے کے اس کی موت تک کے ایک ایونٹ کو کرونالوجیکل آرڈر کے اندر لکھا جائے۔ لائک قائد اعظم 1886 میں پیدا ہوئے، قائد اعظم نے جو ہے اتنے سال کی عمر میں یہ کیا، قائد اعظم جو ہے لندن گئے، وہاں سے لاء پڑھا اس سن میں، پھر قائد اعظم نے 1913 میں مسلم لیگ جوائن کی، پھر قائد اعظم نے جو ہے وہ 14 پوائنٹس جو ہے وہ 1929 میں دیے۔ اس طرح سے یہ ایونٹ بائی ایونٹ پورا چلتا جو آ رہا ہے نا، اس کو میں بایوگرافی کہوں گا، سوانح عمری، ٹھیک ہے۔ شخصیت نگاری میں کسی مشہور شخصیت کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے، اس میں پیدائش سے لے کے موت تک کے حالات تفصیل سے بیان نہیں کیے جاتے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈفرینس ہے شخصیت نگاری اور سوانح عمری میں۔ شخصیت نگاری میں کسی ایک شخص جو ہے یہ تقریباً خاکے جیسا ہوتا ہے، لیکن اس میں ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ اس کی مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں، لیکن پیدائش سے لے کے موت تک کے حالات کو ڈیفائن کمپلیٹلی نہیں کیا جاتا، اور اس میں اس کی جو اچیومنٹس ہوتی ہیں نا وہ بتائی جاتی ہیں۔ یہ ہے شخصیت نگاری۔ آگے چلتے ہیں آپ بیتی، جس کو ہم آٹو بایوگرافی بھی کہتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ لکھ دے، اپنی زندگی میں گزرے ہوئے سارے واقعات، حالات لکھ دے، تو وہ اس کو ہم آٹو بایوگرافی کہتے ہیں۔ اس کو اور پڑھ لیے گا، یہ بہت کامن سی چیزیں ہیں، سمپل سی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی آٹو بایوگرافی یعنی آپ بیتی، آپ کی زندگی کے حالات کوئی اور شخص لکھ رہا ہے تو وہ بایوگرافی ہو جاتی ہے، اور اگر آپ خود لکھ رہے ہیں تو یہ آٹو بایوگرافی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیٹس موو آن۔ اچھا میں ابھی یہاں پہ اسٹاپ کر رہا ہوں، اس کے بعد کچھ چیزیں اور ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے، آلرائٹ۔ اور ابھی کچھ یہ گرامر تھا، ابھی اور بھی گرامر چلے گا، اور پھر آپ دیکھیں گے کتنی ساری چیزیں نئی سامنے آ رہی ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اس کو پڑھیں، اچھی طرح سمجھیں اور تیاری کرتے رہیں۔ ٹیک کیئر، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔